بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ یہ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 725۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن اپنی اونٹی قصفہ پر تشریف فرما تھے اور خطبہ دے رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو پکڑو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری میرے اہل بیت کرام ہے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ دوسری مسلم شریف میں حدیث نمبر 6103 ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء يدعى خمن بین مکة والمدینة فحمد اللہ واثنى علیہ ووعد وذکر ثم قال اما بعد الا ایها الناس فانما انا بشر يوشك ان يأتي رسول ربي فاجیب وانا تارك فيكم ثقلين اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا لكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي۔ یہ شرح صحیح مسلم ہے، اس کی حدیث نمبر 6103 میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ خم کے مقام پر تھے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگوں، میں ایک بشر ہوں، ان قریب میرے رب کا پیغام لانے والا یعنی فرشتہ اجل میرے پاس آئے گا اور میں اس کو لبیک کہوں گا۔ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ثقلین، میں تم میں 2 بھاری چیزیں، ان میں سے پہلی کتاب اللہ کی ہے اور جس میں ہدایت اور نور ہے، اور اللہ کی کتاب پر عمل کرو، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ نے کتاب اللہ پہ برانگیختہ کیا، اس کو ترغیب دی، پھر فرمایا دوسری چیز جو ہے وہ میرے اہل بیت ہے، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کو یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کو یاد دلاتا ہوں۔ میں تیسری دفعہ پھر فرمایا، میں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کو یاد دلاتا ہوں۔ اب دیکھیں، اس حدیث میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو 2 اہم باتیں ہیں، حضور نے فرمایا کہ میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے ان 2 چیزوں کو تھامے رکھا، ایک کتاب اللہ، ان 2 بھاری چیزوں کا ثقلین فرمایا، 2 بھاری چیزوں کو تھامے رکھو گے، گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ اور دوسرا فرمایا میری اہل بیت۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں چیزوں کو بھاری کیوں فرمایا، قیمتی کیوں نہیں فرمایا؟ دیکھیں، ہر قیمتی چیز بھاری نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اس وقت ڈالر کے ریٹ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ $1,00,000 کا پتہ نہیں نوٹ ہے بھی یا نہیں، مجھے تو نہیں پتہ۔ ڈالر تو جب عمرے پہ جاتے ہیں تو لیتے ہیں، یا ریال لیتے ہیں۔ اب ایک مثال کے طور پہ $1,00,000 امریکی ڈالر قیمتی ہے کہ نہیں؟ لیکن یوں پھونکو اڑ جائے گا۔ تو یعنی ہر قیمتی چیز بھاری نہیں ہوتی۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کتاب اللہ بھاری ہے تمام کتابوں میں، اور اہل بیت کرام بھاری ہیں تمام خاندانوں میں۔ اہل بیت کرام ایسے بھاری ہیں کہ یزید کا جب سامنا ہوا، یزید نے اپنا پاور لگا دیا، اپنی طاقت لگا دی، اپنے اختیارات لگا دیے، اپنے سپاہی لگا دیے، اپنا اسلحہ لگا دیا، لیکن اہل بیت کرام کو ہلا نہیں سکا۔
ایسی بھاری ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کو تھامو گے اور اہل بیت کرام کو تھامو گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ اب ایک اصول بتا دیا، اب غور کرنا ہے، ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے اور دیکھے کیا ہم قرآن پاک کو مکمل مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور ساتھ میں کیا اہل بیت کرام سے جیسی محبت ہے اور جیسا ان کا حکم ہے، کیا ان کی جو معمولات ہیں ان پر ہم نے عمل کرتے ہیں، ان سے وہ محبت کرتے ہیں۔ اگر قرآن کو بھی تھاما ہے، قرآن سے بھی محبت کی ہے اور اہل بیت کرام کے بھی دامن تھاما ہے، تو پھر اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ حضور کے صدقے دے دو، کیونکہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ گمراہ نہیں ہوگے۔ اب آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن 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 کہتے ہیں، لیکن اہل بیت کرام کی جب بات آتی ہے تو وہ باتیں کرتے ہیں، اہل بیت کرام کی شان میں وہ گستاخیاں کرتے ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، اب آپ خود سمجھدار ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جو اہل بیت کرام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اہل یا علی کہتے ہیں، حسنین کریمین سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن قرآن کو الف لام میم سے لے کر والناس تک مکمل نہیں مانتے۔ قرآن پاک میں ہی تو حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت بیان کی ہے، قرآن پاک میں تو عمر فاروق کی فضیلت بیان کی ہے، قرآن پاک میں صحابہ کرام کی عظمت بیان کی ہے۔ تو اگر قرآن پاک میں صحابہ کرام کی فضیلت سن کر، اس پر پڑھ کر اس کو نہ مانا جائے تو قرآن کہاں سے حق ادا ہوا؟ تو حکم یہ ہے کہ قرآن کو بھی مانو، یعنی مکمل مانو، الف لام میم سے لے کر والناس تک مکمل مانو۔ جس کی شان بیان کی ہے اس کی شان مانو، جس کی فضائل بیان کی ہے اس کی فضائل مانو، جس کو شیطان کہا گیا اس کو شیطان کہو، جس کو منافق کہا گیا اس کو منافق کہو۔ یہی تو مکمل ماننے کا حکم ہے۔ اور اہل بیت کرام سے بھی محبت کرو، ان دونوں کو تھامو گے تبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے ہم پر، ہم اہل سنت والجماعت قرآن کو بھی مانتے ہیں، قرآن میں صحابہ کرام کی فضیلت بھی مانتے ہیں، اہل بیت کرام کی فضیلت بھی مانتے ہیں، صحابہ کرام کی عظمت بھی جانتے ہیں۔ ہم قرآن پاک کو الف لام میم سے والناس تک جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور ان پر جو حکم ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت اہل بیت کرام سے عقیدت بھی رکھتے ہیں، ازواج مطہرات کی بھی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور ہم جو ہے صحابہ کرام کی عظمت کو بھی جانتے ہیں، اور ہم جو ہے تبع تابعین کی عظمت کو بھی جانتے ہیں۔ ہم تابعین سے بھی محبت اور پیار کا اظہار کرتے ہیں، ہم غوث اعظم سے بھی محبت کرتے ہیں، خواجہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ہم بابا صاحب کو بھی مانتے ہیں، اور ہم اللہ کے پیاروں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور ہم اہل سنت والجماعت جو بھی حضور سے محبت کرتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ جو حضور سے محبت، کیونکہ گل ساری سرکار دی ہے نا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو ہم جو سرکار سے محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو سرکار سے نفرت کرتا ہے، ہم اہل بیت کرام سے محبت کرتے ہیں سرکار کی نسبت کی وجہ سے، ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں سرکار کی وجہ سے، ہم مومن سے محبت کرتے ہیں سرکار کی وجہ سے۔ تو جو بھی حضور سے محبت کرتا ہے ہم اس کے غلام ہیں، جو حضور کی سے کا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔